ہر برج کے مطابق ممکنہ بیماریوں کا رجحان، روایتی یونانی طب اور روحانی روایت کے مطابق۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور قدیم موضوع پر بات کریں گے: برج اور صحت کا باہمی تعلق، یعنی یونانی طب اور روحانی روایت کے مطابق ہر برج میں کون سی ممکنہ کمزوریاں یا بیماریاں لاحق ہونے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بار یہ بات واضح کر دوں، یہ معلومات سائنسی یا میڈیکل بنیاد پر نہیں بلکہ روایتی یونانی طب اور قدیم روحانی روایت پر مبنی ہے۔ قدیم حکیم کہتے تھے کہ ہر انسان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے: آگ، مٹی، ہوا یا پانی، اور اسی مزاج کے مطابق اس کے جسم میں کچھ طاقتیں اور کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کمزوریاں بیماری کی علامت نہیں بلکہ رجحان یعنی ٹینڈنسی کہلاتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی احتیاط اور آگاہی ہے۔ 12 برج ہیں۔ نمبر 1، برج حمل۔ برج حمل والوں میں عموماً سر اور آنکھوں سے متعلق مسائل پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر غصہ یا ذہنی دباؤ بڑھ جائیں تو بلڈ پریشر، مائیگرین اور نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ٹھنڈک اختیار کرنا اور ذہنی سکون ضروری ہے۔ نمبر 2، برج ثور۔ برج ثور والوں کو اکثر گلے، ٹانسل، تھائرائیڈ اور وزن میں اضافہ جیسی کیفیات لاحق ہو سکتی ہے۔ مزاج کی نرمی کی وجہ سے الرجی اور ٹھنڈ لگ جانا بھی زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، برج جوزا۔ جوزا والوں میں پھیپھڑوں، سائنس اور نروس سسٹم سے متعلق مسائل کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ بڑھ جائے تو کانسی، دمہ یا بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ سائنس کی ورزش ان کے لیے خاص مفید سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 4، برج سرطان۔ سرطان برج والوں کے لیے معدے کی کمزوریاں، تیزابیت، بدہضمی اور پانی کا جمع ہونا عام رجحانات میں شامل ہیں۔ زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے موڈ سوئنگ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد برج اسد۔ برج اسد والوں میں دل، خون کے دباؤ اور خون کی گرمی کے مسائل کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے۔ زیادہ کام یا ذمہ داری کے باعث گردن اور کمر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ دل کی صحت پر خاص توجہ دیں۔ اس کے بعد برج سنبلہ۔ سنبلہ والوں میں ہاضمے کی خرابی، قبض، گیس اور آنتوں کا مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ سوچ زیادہ کرنے سے ٹینشن اور ذہنی تھکاوٹ بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد برج میزان۔ میزان برج والوں کے لیے گردے، کمر درد اور جلدی الرجی نمایاں کمزوریاں سمجھی جاتی ہے۔ نیند کا متاثر ہونا بھی ان میں عام ہے۔ پانی زیادہ پینا ان کے لیے بہت بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے برج عقرب۔ عقرب والوں کو اکثر مثانے، ہارمونز اور تولیدی نظام سے متعلق مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ شدید جذباتی لوگ ہونے کی وجہ سے اسٹریس اور جلدی انفیکشن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے برج قوس۔ قوس والوں میں جگر، کولہے، ران اور خون کی حرارت سے منسلک مسائل دیکھے جاتے ہیں۔ تیز مصالحہ یا بے قاعدہ خوراک کی وجہ سے معدے کی کمزوری بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے برج جدئی۔ برج جدئی والوں میں ہڈیوں، جوڑوں، جلد کی خشکی اور خون کی کمی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ زیادہ ذمہ داری لینے کی وجہ سے ذہنی تھکن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے برج دلو۔ دلو والوں کے لیے اعصاب،
टांगों, टखनों और खून की नलियों की कमजोरियां ज़्यादा नोट की गई हैं। ज़्यादा सोचने से बेचैनी और जहनी बोझ पैदा हो सकता है। इसके बाद है बुर्ज हूत। हूत वालों में पाँव, एलर्जी, बुखार, जिगर की कमजोरी और हसासियत का रुझान देखा जाता है। ये लोग जल्द थक जाते हैं, इसलिए आराम और पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये हो गए टोटल 12 बुर्ज। दोस्तों, ये सारी मालूमात कदीम हिकमत, यूनानी तिब और रूहानी रवायात से ली गई हैं। इनका मकसद आपको अपने मिजाज और मुमकिन कमज़ोरी से आगाह करना है। याद रखें, अगर कोई अलामत ज़ाहिर हो जाए तो इसके लिए इलाज किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुर्ज के मुताबिक सदक़ात, दिन, रंग, दुआ और मिजाज भी बताऊं, तो कमेंट में अपना बुर्ज या तारीख़ पैदाइश ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।